بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک کے فضائل و فوائد۔ قرآن پاک کے وہ فوائد جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہٰذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے۔ جو شخص آیت الکرسی صبح شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اسی لیے ختمہ فاتحہ میں اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم 1 حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے تلاوت پر ثواب ہے۔ ولایتی مرکب دعائیں مریض کو شفا دیتی ہیں، ان کے جزا معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ یوں ہی قرآن کریم شفا اور ثواب ہے، معنی معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھو، بھینس دودھ کے لیے، بیل کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے اونٹ سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے پالے جاتے ہیں، مگر طوطا مینا صرف اسی لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سی بولی بولتے ہیں، اگرچہ بغیر سمجھے صحیح۔ مینا طوطا ہماری بولیں بولیں تو پیاری لگے، اگر آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی بولے تو اللہ کو پیارے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے قرآن بیکار ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں 1 ثواب۔ چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے: قرآن پاک، کعبہ معظمہ، ماں باپ کا چہرہ محبت سے، اور اللہ کے ولی کی شکل دیکھنا عقیدت سے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو سیکل۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے انشاءاللہ اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ الف لام میم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورہ اس کی شفاعت کرتی ہے: اے اللہ، اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے، اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو، اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص سورہ یاسین اول دن میں دوپہر سے پہلے پڑھنے کا عادی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بیماروں پر پڑھو۔ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے، اور اس کو پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ قرآن کریم کے فائدے فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ملائکہ رحمت کا اجتماع ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب تلاوت قرآن کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ وہ اچانک اچھلنے کودنے لگا۔ آپ باہر تشریف لائے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک سائبان تھا جس میں قندیلیں روشن تھیں، اس سے گھوڑا ڈر کر کودتا تھا۔ صبح کو آ کر بارگاہ نبوت میں یہ واقعہ عرض کیا۔
ارشاد ہوا کہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے آئے تھے۔ اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک کی ہر ایک چیز، درخت، گھاس، بیل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار اس کے ایمان کی قیامت میں انشاءاللہ تعالی گواہی دیں گے۔ اسی طرح اگر تلاوت کرتے کچھ آیتیں پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ تعالی صحت ہوگی۔ دیکھو اگر تم کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں کے پھولوں کی مہک دور تک محسوس ہوتی ہے، جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہوا پھولوں سے لگ کر ہر چہار طرف پھیلتی ہے۔ اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ تو جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے اس سے لگ کر جو پھونک نکلے وہ کیوں نہ دافع ہر بلا ہو۔ صحابہ کرام نے سام کے کاٹے ہوئوں کا سورہ فاتحہ دم کر کے علاج کیا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو وہ ضرور اس کو پہنچے گا۔ اگر میں اپنا کمایا ہوا روپیہ کسی کو دوں تو دے سکتا ہوں، اسی طرح اپنے کمائے ہوئے ثواب کو دینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔